جو ہو رہی جو اس سے قبل ہو گئے وہ ساری خبریں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم. بے شک حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اگر وہ انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیوں کا اشارہ کرے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر ظہریوں کو ادا پڑھا واپس آ جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آپ کے لیے سب کے لیے رحمت ہے اور سب کے لیے رحمت بنا کر کے دنیا میں بھیجے گئے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں صحیح بخاری شریف میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر رہا کرتا تھا, ان کی خدمتیں کرتے جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی خدمت کرتا ہوں, میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. جو حدیثیں آپ پڑھتے ہیں, جو باتیں آپ کرتے ہیں, وہ ساری باتیں ہم کو یاد ہو جاتی ہیں, وہ ساری حدیثیں ہم کو یاد ہو جاتی ہیں. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک میرے ذہن میں رہتا ہے, کچھ دیر تک مجھے یاد رہتا ہے, اس کے بعد میں بھول جاتا ہوں. کچھ دیر تک مجھے یاد رہتا ہے, اس کے بعد میں بھول جاتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابسط رداءک یا ابا ہریرہ, اے ابا ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چادر لیے ہوئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب چادر کو پھیلایا تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چلو بنایا, اپنے دونوں ہاتھوں کو چلو بنایا اور بنا کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادر مبارک میں اڑیر دیا. چادر مبارک میں اڑیر دیا. ہاتھ میں کچھ ہے نہیں, دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری میں کچھ نہیں ہے, لیکن مالک کونین ہے, جو پاس کچھ رکھتے ہیں. مالک کونین ہے, وہ پاس کچھ رکھتے ہیں. دو جہان کی نعمت ہے خالی, سبحان اللہ. لیکن وہ صحابی رسول تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ بظاہر میں حضور کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, لیکن باطن میں دیکھا جائے تو دونوں جہان کی نعمتیں موجود ہیں. دونوں جہان کی نعمتیں اس میں موجود ہیں. بظاہر میں خالی ہاتھ ہے, لیکن وہ صحابی رسول تھے, وہ وہابی نہیں تھے. اگر کوئی آج کا وہابی ہوتا تو وہ یوں کہتا کہ خالی ہاتھ ہے, کہ یہ کیا اس کے دے. لیکن وہ صحابی رسول تھے, ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ پاور دیا ہے کہ ظاہر میں خالی ہاتھ ہے, لیکن اگر یہ چاہے تو دنیا بھر کی دولت دے سکتے ہیں, دنیا کی بھی دولت دے سکتے ہیں اور دین کی بھی دولت دے سکتے ہیں. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ. اب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زمو الی صدیق یا ابا ہریرہ, اے ابا ہریرہ اب اپنی چادر کو سمیٹ لو اور سینے سے لگا لو. اے ابا ہریرہ اپنی چادر کو سمیٹ لو اور سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو سمیٹ لیا
اور سمیٹنے کے بعد اپنے سینے سے لگایا، اور جب سینے سے لگا لیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان ہے، وہ کہتے ہیں ما نسیت بعد شیئا سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آئے لوگوں سن لو، جب سے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یہ برکت ہے کہ جب سے انہوں نے خالی ہاتھ میرے چادر میں ڈالا، تب سے لے کر کے آج تک جو بھی حضور سے حدیث پاک سنتا ہوں، جو بھی بات حضور سے سنتا ہوں، وہ ساری باتیں مجھے آج بھی یاد ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب تک میری سانس رہے گی تب تک میں بھولوں۔ سبحان اللہ، صبر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ ساری چیزیں عطا فرما دی کہ جس کو چاہے عطا فرما دے، اور جس سے چاہے عطا ہوئی چیز کو بے شک یہ بھی تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ بہت اچھے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہمیں نہیں کرتے، چرند و پرند بھی کرتے، شجر و حجر بھی کرتے، سمجھ رہے کنکر و پتھر بھی کرتے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصمت و احترام کرنا یہ ہمارے لیے باعث نجات ہے، سمجھ رہے؟ اب کچھ جگہ پر